الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وقال في موضع آخر أجاهلية بعد الإسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام آنے سے پہلے ایک دور تھا، ایک وہ زمانہ تھا جس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے تھے۔ جاہلیت کہتے ہیں نامعلوم ہونے کو، زندگی کا مقصد نہیں جاننے والوں کو، دنیا میں بسنے کا، جینے کا اور چلنے کا کیا مقصد ہے، علم نہ ہونے کو جاہلیت اور جہالت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی کا بتلایا ہوا طریقہ آنے سے پہلے لوگوں کی زندگی کا رنگ اور ڈھنگ ایسے ہی جاہلیت کا تھا۔ غصے کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں سیکھتے تھے، لڑائی اور اختلافات کے حدود کو نہیں جانتے تھے، خاندان، رشتہ داری، انسانیت، محبت کو صحیح طور پر انہیں کوئی سبق نہیں ملا تھا۔ اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اسلام کے آنے سے پہلے مکہ المکرمہ میں اور دیگر بہت سارے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی تھیں، حالانکہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں تھی، لیکن علم نہیں ہے ان کے پاس، انسانیت کا سبق کسی نے ان کو دیا ہی نہیں، ان کو دنیا کے اندر آپس میں مل جل کر رہنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کسی نے ان کو نہیں بتایا۔ چلتی تھی زندگی ایسے ہی اپنے آپ، جاہلیت کا زمانہ، لڑائیاں مشہور ہے، تاریخ کی کتابوں میں واقعات مشہور ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جاہلیت کے، اور وہ چھوٹی سی بات کو اتنی لمبی لڑائی ہوتی تھی، باپ مرتا تھا تو اور اپنے بیٹے سے وصیت کر کے جاتا تھا فلاں چیز کی وجہ سے فلاں خاندان اور ہمارے خاندان کے درمیان لڑائی ہے، میں پوری زندگی اس لڑائی کو چلاتا رہا، تم میرے مرنے کے بعد اسی لڑائی کو جاری رکھنا۔ اتنا جاہلیت کا زمانہ۔ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق انہیں معلوم نہیں تھا۔ توحید اور شرک کے درمیان انہیں کوئی فرق معلوم نہیں تھا، بس
کھانا اور پینا، جیسے چاہے زندگی گزارنا، من چاہی زندگی گزارتے تھے، اور من چاہی زندگی میں بھی سوائے تکلیف اور دوسروں کو پریشان کرنے کے کوئی انسانیت کا کام نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، کفر سے، شرک سے بچایا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دے کر 2-3-4 عبادات پر امت کو جمع کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ 2-3-4 اعمال پر امت کو جمع کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ 2-3 چھوٹے موٹے کاموں کی طرف نبی ایک مشن چلائے تھے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کا مشن انسانیت کو انسانیت کا سبق دینا تھا۔ نبی کی دعوت امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت کی دعوت تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہماری بہت کوتاہ عقلی، کم ظرفی اور ہمارے ذہن کی کمی اور نقص کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو صرف نماز اور 2-3-4 اعمال کی دعوت دی، ایسا نہیں ہے۔ جو دور وہ زمانے کے اندر گزرتا تھا، جاہلیت کا دور، لڑائی جھگڑوں کا دور، کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، رشتہ داروں کے حقوق نہیں پتہ، ماں باپ کے حقوق نہیں پتہ، عورتوں کے حقوق نہیں پتہ، بچوں اور یتیموں کے حقوق نہیں پتہ، غلاموں کے حقوق نہیں پتہ۔ غلامیت کو تو اسلام نہیں لایا ہے، غلاموں کا نظام تو اسلام سے پہلے چل رہا تھا۔ سلیوریز کا جو نظام ہے، غلاموں کے ساتھ بے دردی، بے رحمی، ظالمانہ سلوک تو اسلام کے آنے سے پہلے ہوتا تھا۔ رومیوں کا زمانہ گزرا ہے، یونانیوں کا زمانہ گزرا ہے، ان کی بڑی بڑی حکومتیں ہوا کرتی تھی، ان کا بہت بڑی سلطنتیں، بڑی حکومتیں، بڑا نام اس زمانے کے اندر، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر کہا تھا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کو اللہ رومیوں پر غالب کر دیں گے۔ تو اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا، بڑا ہی بد تہذیبی کا زمانہ، بڑا ہی بے رحمی کا زمانہ، انسانیت کا کوئی سبق نہیں، مار دھاڑ، قتل کر دو، ختم کر دو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندان کو تباہ و برباد کر دو، آپسی پیار و محبت کو ختم کر دو۔ تو میرے عزیز و بھائیو بزرگوں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا اس سبق کے ساتھ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو دنیا کے اندر لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں کے لیے نماز کا طریقہ سکھلانے والا بنا کر بھیجا، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ ہاں یہ اور بات ہے، اسلام آیا تو اسلام کے ساتھ عبادات بھی سکھلایا، اسلام آیا تو اسلام کے اندر عقائد بھی ہمیں بتلائے، اسلام آیا تو اسلام نے اپنا ایک فلسفہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ انسان کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا کے بعد کی زندگی کیا ہے، پورا کا پورا سسٹم اور نظام اسلام نے بتایا۔ اس میں عبادت بھی ہے، صرف عبادت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو قتل کرنا، اللہ کے نبی صرف اپنا دین اور اپنی عبادت اور اپنے چند اعمال کے لیے اللہ کے نبی بھیجے جاتے تو کیا ضرورت تھی طائف کا وہ علاقہ، طائف کی وہ تاریخ، طائف کا وہ واقعہ؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے، آج بھی وہ طائف شہر موجود ہے، آج بھی وہ مکان اور وہ مقام موجود ہے جہاں پر اللہ کے نبی کو پتھر سے مارا گیا، اللہ کے نبی کو دیوانی کی طرح مارا گیا۔ گئے اللہ کے نبی اور جا کر ان کو کہا، دیکھیے تمہارا جو نظام پہلے سے چل رہا ہے
تمہاری جو زندگی جو چل رہی ہے، جس میں شرک ہے، ظالموں، جس میں غلاموں پر ظلم ہے، کوئی حقوق کی کوئی پابندی نہیں، نہ اللہ کا حق جانتے ہیں، نہ اللہ کے مخلوق کا حق جانتے ہیں، لہذا میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا بندہ ہوں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں، میرے باتوں کو مان لو، تمہیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ لیکن انہوں نے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے اندر غرور رہتا ہے، تکبر رہتا ہے، یہ آ گئے اب ہمیں بتلانے کے لیے، ہم ان کی بات مانیں گے، ہم ان کے طریقے کے موافق چلیں گے، ان کے سسٹم اور ان کے نظام کو ہم قبول کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو منع کر دیا، منع کرنا تھا تو منع کر دیتے، جبر اور زبردستی اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی کو آوارے لڑکوں کے حوالے کر دیا کہ یہ جو لڑکا، یہ جو نوجوان آیا ہے، یہ کوئی دیوانہ ہے یا کوئی جادوگر ہے یا کوئی نیا طریقہ لے کر کے آیا ہوا ہے، جاؤ اس کو اپنے طریقے کے حساب سے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دو۔ آوارے لڑکے کو آوارے لڑکوں کے حوالے اللہ کے نبی کو کیا گیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے اس بات کو، پہلے زمانے میں مہمانوں کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی۔ مہمان جو آتا تھا، چاہے دشمن بھی مہمان بن کر آ جائے، اس بنیاد پر اس زمانے میں لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہمارا مہمان بن کر کے آیا ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے میسنجر کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا، مہمان کا اکرام نہیں کیا۔ چلو اکرام تو دور کی بات، کم از کم مہمان کو کچھ تکلیف دیے بغیر خاموشی سے روانہ کر دیتے۔ آوارے لڑکوں کے حوالے کیا، جو کہ ایک ناواقف، ایک بدبخت، ایک کمزور، ایک پاگل کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کیا جاتا، ویسا معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا گیا۔ آوارے لڑکے اللہ کے نبی کے ساتھ لگ گئے اور بھگانے لگے، پتھروں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو مارنے لگے، اتنا مارا، اتنا زخمی کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا خون سے لہو لہان ہو گیا، فرشتے تڑپ گئے، اللہ کا عرش، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال غصے میں آ گیا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا بھیجا، اے نبی جی، آپ کو ان لوگوں نے نہ مہمان نوازی کا معاملہ، نہ آپ کے ساتھ رحم و کرم اکرام کا معاملہ، دعوت کو قبول کرنا تھا تو قبول کر لیتے، نہ قبول کرتے تو منع کر دیتے، لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا بدسلوکی کا معاملہ کیا ہے۔ کہیے آپ حکم کیجئے، یہ طائف کا شہر، طائف کی کنٹری، طائف کا جو علاقہ دو پہاڑوں کے درمیان رہتا ہے، دو پہاڑوں کا خالق میں ہوں، دو پہاڑوں کا مالک میں ہوں، اور اس طائف شہر کا خالق اور مالک بھی میں ہی ہوں، ایک بات کہہ دیجئے، ان دو پہاڑوں کے درمیان والے شہر کو، دو پہاڑوں کو ملا کر کے کچل دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کو یہ مقصد ہوتا کہ دنیا کے اندر اپنا نظام، اپنا اچھا طریقہ، اپنا جو انسانیت کا سبق دیتا تھا، اگر وہ سبق نہ ہو بلکہ اپنا ایک نظام تھوپنے کا مقصد ہوتا، اپنا طریقہ لوگوں پر زبردستی اتارنے کا ہوتا، تو اللہ کے نبی صاحب کہہ دیتے انہوں نے میری بات نہیں مانی ہے، لہذا دونوں کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے اس علاقے کو کچل دو۔ دیوانی کی طرح اللہ کے نبی کو مارنے کے باوجود اللہ کے نبی نے اس وقت درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، فرشتے تیار ہیں، دو پہاڑوں پر معمور کیے گئے فرشتے، کہیے حکم آقا، آپ کی بات کو ہم قبول کریں گے اور آپ کے فیصلے کو نافذ کریں گے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اور کہنے لگے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بد دعا دینے والا، لوگوں کو مار دینے والا، لوگوں کو کچلنے والا، لوگوں کو تکلیف دینے والا اللہ نے مجھے نہیں بھیجا، اللہ نے پوری انسانیت کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، انسانیت کا سبق دیا ہے۔ ورنہ اگر ہم اس جگہ پر موجود ہوتے، آج ہم لوگوں کو اپنے باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے،
اپنے لوگوں کی بات چھوٹی موٹی کڑوی کسیلی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت، یاد رکھیے اس بات کو، محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، پورے انسانوں کے نبی ہیں۔ اللہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کا خدا ہے۔ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کتاب ہے۔ یہ ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کے لوگ نہیں ہیں، پوری انسانیت کے لوگ تھے، پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل تھے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں غیر جو اسلام کے خلاف بولتا ہے اگر ڈھنگ سے اسلام کا مطالعہ کرے گا پکا مسلمان ہو جائے گا۔ اتنا ڈرنے والا، اتنا فکر کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا محمد سے بڑھ کر کون ہے؟ کوئی نہیں آج کی دنیا کے اندر۔ یا صاحب الجمال، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر قد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حق بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں، بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، بڑے بڑے سپیکرز آئے ہیں، لیکن کسی نے اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنی تکلیف جتنا محمد نے برداشت کیا کسی نے برداشت نہیں کیا۔ ایسے محمد پر انگلی اٹھاتے ہیں، ایسے محمد کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ایسے محمد کے نظام پر یہ کہہ کر کہ اسلام میں ظلم ہے، اسلام میں فلاں فلاں ہے، اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جواب دیجیے اس بات کا، اگر اللہ کے نبی ظالم ہوتے تو طائف کے اس علاقے کو دو پہاڑوں کے درمیان کچلنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیے؟ تو بہرحال تو نبی اسلام لے کر آئے تو انسانیت کو لے کر آئے، نبی قرآن لے کر آئے تو قرآن کے ساتھ رحم کو لے کر آئے، نبی اللہ کے پیغامات کو لے کر آئے تو لوگوں کے حقوق بتلائے۔ ماں باپ بڑے درجے کے لوگ ہیں، رشتہ داری بہت بڑی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابی حضرات صحابہ اکرام اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کے خاطر اپنی جان کی قربانی دینا چاہتے ہیں، آپ حکم دیجئے، اپنا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی سسٹم طریقہ ہے ہمارے پاس، دین سراسر صرف بے دھڑک بے جھجک جوش کے ساتھ کرنے کا کام نہیں ہے، دین سمجھداری کے ساتھ چلنے کا نام ہے، دین حقوق کی ادائیگی کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے پوچھا کیا آپ کی ماں زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں میری ماں زندہ ہیں، بوڑھی ہیں، خدمت کی محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے موقع پر اپنی ماں کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہوئے چلنا ہی تمہارا جہاد ہے۔ پڑھو اسلام کو، نبی کی زندگی کو سمجھو، نبی کے تعلیمات کو پڑھو گے۔ وہ ایک آدمی جو اسلام کے خلاف لکھا تھا شنکر آچاریہ کے نام سے، اسلام کے خلاف، اسلام از ٹیررزم، اسلام دہشت گردی کا نام، اسلام فلاں 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 فلاں، لیکن علماء نے اس سے کہا بھائی ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیتے، ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کی ہسٹری پڑھ لیتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد کو کتنا ستایا گیا، محمد کا کون سا خاص شہر تھا، خاص شہر سے نکلے تھے یا کسی دوسروں کے شہر سے نکلے تھے، ساری ہسٹری آپ پڑھ لیتے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھتا ہوں۔ وہ شنکر آچاریہ کہ جس نے اسلام از ٹیررزم، اسلام از ٹیررزم کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، یہ کہہ کر اس نے کتاب بھی لکھ دیا تھا۔ جب اس نے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھا، اس کے بعد اسی نے اور ایک کتاب لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی، ان کی تعلیمات اور ان کا بتلایا ہوا طریقہ سراسر رحمت ہے۔ اور علماء پریشان ہیں، اتنا نالج اللہ کے نبی کے بارے میں ہے جتنا عام طور پر علماء کے پاس بھی اتنا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو بھائیو بزرگو، تو میں یہ کہہ رہا تھا نبی کے زمانے سے پہلے جو برائی تھی، جو ایک بد تہذیبی تھی، کوئی طریقہ ہی نہیں تھا زندگی گزارنے کا، اصول ہی نہیں ہے ان کے پاس کیا کس چیز کو دیکھ کر چلیں گے۔ آدمی کا مزاج ہے، کوئی چیز اس کے سامنے پیش کی جائے گی، کوئی آئیڈیل اس کے سامنے رہے گا، اس کے موافق چلتا ہے۔ گاڑی بناتا ہے، اس کے لیے سامنے آئیڈیل موجود ہے،
کوئی پلاؤ بناتا ہے تو اس کے لیے بنانے کا طریقہ پہلے سے معلوم ہے. گھر بنانے کا مقصد ہے تو گھر بنانے سے پہلے پلاننگ بنائی جاتی ہے کہ کیسے بنانا ہے, کہاں کیا چیز رکھنا ہے, کس طرح رکھنے میں جگہ بہت ہمارے لیے یوزفل ہو سکتا ہے. تو ہر کام کے لیے آئیڈیل کا, نمونے کا, پلاننگ کا ہونا ضروری تھا. پہلے زمانے کے لوگوں کے پاس اتنا اچھا آئیڈیل, اتنا اچھا سسٹم, اتنا اچھا قانون, اتنا اچھا نظام جو پوری انسانیت کے لیے ہو. یاد رکھیے اس بات کو, اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اگر اس مجلس میں غیر بھی بیٹھا ہوتا تو میں وہی بات بولتا جو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اسلام کوئی برا مذہب نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے سامنے بات کریں گے, غیروں کے سامنے بات نہیں کریں گے. اسلام آفاقی مذہب ہے, اسلام عالمی مذہب ہے. اسلام جس طرح ہندوستان والوں کے لیے ہے, اسلام پوری دنیا کے کنٹریوں کے لیے, پوری دنیا کے ملکوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں, مسلمانوں کے لیے مغفرت نہیں, مسلمانوں کے لیے بڑی کوششیں کرنے والے نہیں, بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی کھڑا ہو اور لوگوں سے یہ کہے اللہ کی طرف آؤ, شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور ہر ایک آدمی کے حق کو جانو, طریقے کو سیکھو, زندگی گزارنے کا ایک نظام سمجھو, اصول سمجھو اور اس کے موافق اپنے آپ کو چلاؤ. ظاہر سی بات ہے 100% لوگوں میں 90% تو آئیں گے ہی. اور ہوا بھی ایسا. جاہلیت کا زمانہ ختم ہونے لگا, اصول قائم ہونے لگے, ماں باپ کی عزت ہونے لگی, خاندانوں کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ختم ہونے لگے, رشتہ داروں میں پیار و محبت آنے لگی. اور اللہ کے نبی دیکھا کوئی شہر, کوئی ایک آدمی مکہ المکرمہ کے اندر آیا ہے, لوگوں کا مال قبضہ کر کے چلا جاتا ہے, لوگوں کا مال چوری کر کے لے کے چلا جاتا ہے. اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکے کے 4-5-6 نوجوانوں کو جمع کیا, اور جمع کر کے سارے نوجوانوں کو جمع کر کے کہا اگر کبھی بھی محمد کی ضرورت پڑے مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے, لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے, تو محمد ہمیشہ کے لیے تیار ہے. مسلمان کی بات نہیں, انسانوں کی بات ہو رہی ہے. حلف الفضول جس کو تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے, حلف الفضول. مدینے میں آنے سے پہلے مکے کے اندر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے زمین کی, مال کی, جائیداد کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے ایک کمیٹی بنائی, اور پورا کا پورا اس کمیٹی کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو باہر سے آنے والے لٹیرے ہیں, باہر سے آنے والے جو اوباش قسم کے چور اور ڈکیتی کے لوگ ہیں, ان سارے لوگوں کے ظلم سے, نقصان سے ہمیں اپنے شہر کو اور شہر کے لوگوں کو بچانا ہے, اور اس کے لیے محمد تیار ہے. یہ ہے تاریخ محمد رسول اللہ, یہ ہے اسلام, یہ ہے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام کے درمیان فرق. اور یہ سب کیسے پتا ہوگا؟ علم سے, معلومات سے. اسلام کو پڑھیں گے, علم کو حاصل کریں گے, تبھی یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اسلام کے ساتھ علم کا اتنا تعلق ہے, اتنا تعلق ہے کہ جب تک مسلمان صحیح طور پر علم حاصل نہیں کرے گا, وہ جب تک اس زمانے جاہلیت سے نہیں نکل سکتا. اور عجیب بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, زمانے جاہلیت کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے زمانے سے پہلے تھا اور آج نہیں ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی ایک ایسے شخصیت گزرے ہیں جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے, جنہوں نے پوری دنیا کے تقریباً 99% سارے کنٹریاں اور سارے ملکوں کو گئے, ہر ایک کی جگہ کے قانون کو پڑھا, ہر ایک کی جگہ کی تہذیب کو دیکھا, اور ہر ایک دنیا کے عالمی حالات سے واقف رکھنے والے شخصیت ہمارے اکابر میں سے ابو الحسن علی میاں ندوی ہیں. انہوں نے کہا میرے عزیزو بھائیو, ایسا نہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا, طریقہ نہیں تھا, سلیقہ نہیں تھا, اب اسلام آنے کے بعد سب ختم ہو گیا, اب سب صحیح ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اسلام آنے کے بعد 100% میں 90% لوگ اگر اسلام قبول کیے, اسلام کے طریقے کے اعتبار سے طریقے کو سیکھا, تہذیب کو سیکھا, تمدن کو سیکھا, تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسی زمانے جاہلیت میں چل رہے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور ایسے کام کرنے لگے بد تہذیبی کے,
کفر کے، شرک کے اور غلط کاموں کے. یاد رکھیے جاہلیت میں دونوں چیزیں ہیں، انسانیت بھی ہے اور شرک بھی ہے. جو آدمی اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا وہ انسانوں کا کیا حق ادا کرے گا؟ یہی تو فرق ہے. لوگ سمجھتے شرک، اسلام شرک کی بات کرتا ہے، اسلام کفر کی بات کرتا ہے، اسلام اللہ کو نہیں ماننے والے لوگوں کو کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے. حالانکہ اس سے جو بینیفٹ ہے، اس سے جو فائدہ ہے وہ نہیں سمجھ پاتے لوگ. شرک سے بچ کر اللہ کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا ہٹ جائے، سامنے لاکھوں کروڑوں کا روپیہ پیسہ کسی دوسرے انسان کا ہو، تب بھی اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ چیز آدمی کے اندر سوائے اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان کی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی. دوسرے لوگ کہیں گے ارے کون سا آدمی یہاں پر موجود ہے، کون دیکھ رہا ہے، ہر آدمی نے اپنا اپنا پیسہ اپنے گھر میں رکھا، ہو سکتا ہے کسی کا بیکار مال ہو، لینے میں کیا حرج ہے. لیکن مسلمان وہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ جو اللہ سے جس کا تعلق ہے، وہ جو آخرت سے جس کا تعلق، مرنے کے بعد جنت اور جہنم پر یقین رکھتا ہے، وہ یہ کہے گا جس خدا نے مجھے یہ پیسہ نہیں دیا مجھے وہ پیسہ لینے کی کیا ضرورت، یہ تو کسی اور کا ہے. یہ ہے شرک سے بچنے کا فائدہ، یہ ہے ایمان لانے کا فائدہ، یہ ہے اللہ پر یقین کرنے کا فائدہ. لہذا اگر اسلام اور مسلمان اور اللہ کے نبی یہ کہتے ہوں کہ آپ اللہ کو نہیں مان رہے، تو اگر آپ نے اللہ کو نہیں مانا تو کسی انسان کو بھی نہیں مانو گے. اگر آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر بناتے رہے، تو یاد رکھیے تم اپنے بیوی کے ساتھ بھی پارٹنر بنائیں گے. اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا تو یاد رکھیے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی دھوکہ دیں گے. اور یہ ہو رہا ہے آج دنیا کے اندر. کتنے واقعات تجارت کے اندر، بزنس کے اندر، معاملات کے اندر، اچھی گاڑی دوستی ہوتی ہے لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اپنے پارٹنر کے ساتھ ہی دھوکہ. ہمارے آنکھوں کے سامنے 5 لاکھ کسی نے لیا، دینے کے لیے تیار نہیں. 10 لاکھ لے لیا، دینے کے لیے تیار نہیں. 15-50 لاکھ. ایک آدمی میرے سے ملاقات ہوئی، ایک آدمی جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے خاطر اور اپنے بچے کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے 50 لاکھ اپنے پھوپھو کے بچے کو دیا تھا. بہت معتمد بچہ تھا، بھروسہ مند بچہ تھا. لیکن عجیب بات، 50 لاکھ ہاتھ آنے کے بعد شیطان نے اس کو دھوکہ دیا اور وہ پیسہ پورا کا پورا لے کے غائب ہو گیا. یہ چیز آدمی کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ مال کی حیث آدمی کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ اس 50 لاکھ کی محبت نے آدمی کو دھوکہ دینے پر مجبور کیوں کیا؟ اس لیے مجبور کیا کہ اس کا یقین اللہ پر نہیں ہے، اس کا یقین آخرت پر نہیں ہے، اس کا یقین مرنے کے بعد حساب دینے پر نہیں ہے. یہ فائدہ ہے اسلام کا، یہ فائدہ ہے شرک سے بچنے کا، یہ فائدہ ہے اپنی ذات کو اللہ سے جوڑنے کا. جو آدمی اللہ سے جوڑ لیتا ہے 50 لاکھ کیا، اگر اپنا بھی نقصان ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم دوسروں کا نقصان نہیں چاہتے. یہ سبق سکھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو میرے عزیزو بھائیو بزرگو، اللہ کے نبی کے تعلیمات آنے کے بعد ایسا نہیں کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر آ گئے. زمانہ جاہلیت آج بھی باقی ہے، آج بھی وہ دھوکہ، آج بھی وہ ناانصافی، آج بھی وہ عورتوں پر ظلم جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا، ایسا ہی ایک کام ایک صحابی کرنے لگے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف کہا اجاہلیت بعد الاسلام، اسلام لا کر بھی یہ طریقہ زندگی گزار رہے ہو، اسلام لا کر بھی تم یہ ظلم کر رہے ہو. اور ایک صحابی اس طرح کے کام کرنے لگے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زندگی میں ایمان تو لے کر آ گئے ہیں، اللہ کو تو تم مانتے ہیں لیکن جیسا ماننا تھا ویسا نہیں مان رہے، لہذا تمہاری زندگی سے مجھے جاہلیت کی بو نظر آتی. آج بھی جاہلیت باقی ہے، آج بھی ہمارے خاندانوں میں جاہلیت باقی ہے، آج ہمارے رشتہ داروں میں جاہلیت باقی ہے، آج ہمارے سوسائٹی میں جاہلیت باقی ہے. پڑھا لکھا ہے، پڑھنا جانتا، لکھنا جانتا، بولنا جانتا، لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنا نہیں جانتا. اس کو ایجوکیشن نہیں کہا جاتا. ایجوکیشن تو انسان کو انسان بناتا ہے، علم تو آدمی کو اللہ سے جوڑتا ہے، علم تو آدمی کو حلال راستے پر لاتا ہے. ایجوکیشن تو آدمی اور ریسپیکٹ فل بنا کر انسانوں کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا سکھاتا ہے.
آج بھی زمانے جاہلیت ہے، آج بھی وہی دور، وہی پرانے طریقے، وہی پرانی لڑائیاں، وہی پرانے جھگڑے، خاندان کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، سوسائٹی کے جھگڑے، وہی زمانے جاہلیت کے واقعات آج بھی چل رہے ہیں۔ اب اس کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور وہ ذمہ داری کے اور وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں سے کیسے دور ہوں گی؟ اس کا ایک ہی علاج، اسلام کو سمجھو، اسلام کو پڑھو، دین کو سمجھو۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، نماز کے ساتھ دین کا نام ہے، عبادت کے ساتھ دین کا نام ہے۔ اور واقعتاً جب آدمی اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے، آخرت سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، مجھے کیا لینا دینا دنیا سے، یہ کیا 50 لاکھ، یہ کیا 50 کروڑ، یہ کیا کرنے، ایک دن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب یہ چیز آدمی کے اندر بیٹھ جائے گی، جب یہ چیز آدمی کے اندر بیٹھ جائے گی، تو پھر دیکھیے انشاءاللہ صرف محبتیں ہی محبتیں، راحت و آرام، دنیا میں بھی خوشحالی اور آخرت میں بھی خوشحالی۔ لیکن اس کے لیے دین کو سمجھنا پڑے گا، دین کو پڑھنا پڑے گا، دین کو سیکھنا پڑے گا، علم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے علماء کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، تبلیغی جماعت کی محنت، اللہ والوں کی محنتیں، اللہ والوں کی مجلسیں۔ آدمی اگر شراب کی دکان میں جائے گا تو شراب کی بدبو آئے گی، پھلوں کی دکان میں آئے گا تو پھل کی خوشبو آئے گی، پھولوں کی خوشبو آئے گی۔ آپ یہ انسان کی فطرت ہے، جہاں رہے گا ویسا بنے گا، جس کے ساتھ رہے گا ویسا زندگی گزارے گا۔ لہذا اپنے آپ کو بدلانا ہے تو اسلام کے ماحول میں آؤ، اسلام کو پڑھو، دین کو سمجھو، مسجدوں کے اندر اپنا وقت زیادہ سے زیادہ لگانے کی فکر کرو۔ ہمارا وقت جو آج بازاروں میں لگ رہا ہے، ہمارا وقت جو آج ہوٹلوں کے اندر لگ رہا ہے، اس وقت کو مسجدوں میں، علماء کی صحبتوں میں، اسلامی لٹریچر، اسلامی تاریخ کو، نبی کی زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو پڑھیے۔ سارے اعتراضات، وہ ساری برائیاں جو آدمی کے اندر ہوا کرتی ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ کوئی آدمی کہہ سکتا بہت سارے دیندار ہیں، بہت سارے غلطیاں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ معاملات میں اگر کوئی گڑبڑی کر رہا ہے، حضرت عمر کا وہ قول یاد رکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، آدمی کی دینداری اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ اگر معاملات میں، بزنس میں اور فائنینشل میں، پیسوں کے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ دیندار ہے۔ اگر پیسوں کے معاملے میں کچھ گڑبڑی ہے تو پکا دیندار ابھی نہیں بنا۔ یہ ساری باتیں علم سے ہوتی ہیں، علماء کی صحبت سے ہوتی ہیں۔ اس لیے جتنے میرے بھائی یہاں پر تشریف لائے ہیں، سب سے ہماری درخواست ہے، جمعے کے دن آپ لوگ آتے ہیں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی غنیمت کی بات ہے، آپ لوگ آئے، سنیں۔ اب آئندہ کی کچھ زندگی کا تھوڑا وقت نکال کر، روزانہ کا تھوڑا وقت نکال کر مسجد کے ماحول میں بیٹھیں۔ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کے دین میں آنے کی وجہ سے آپ کا پیسہ کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا۔ حلال راستے سے اللہ آپ کو مال دیں گے، حلال راستے سے آپ کی کمپنیاں چلیں گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ آدمی دین کو سمجھے۔ اس لیے اپنا وقت نکال کر کے الحمدللہ ہمارے اس مسجد کے اندر الحمدللہ مکتب چلتا ہے، خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو مکتب میں لاؤ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ساتھی دین کی فکر یہاں پر کرتے رہتے ہیں، بیٹھو، سیکھو۔ اور الحمدللہ وہ زمانہ نہیں جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، آدمی مر گیا مسلمان، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لیکن آج الحمدللہ مدارس دینیہ کی برکت سے، علماء اکرام کی قربانیوں کی برکت سے آج اتنے سارے علماء اکرام دین کو جاننے والے موجود ہیں۔ آپ تھوڑا وقت نکالنے کے لیے دے رہے ہیں، وقت نکالیے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ دین سمجھ میں آئے گا، زندگی سدھرے گی، خاندان سدھرے گا، بچوں میں محبتیں بڑھیں گی، بچے اللہ والے بنیں گے۔ اللہ والے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا بچہ غریب اور فقیر بنے گا۔ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو آدمی دین پر چلے گا اللہ اس کو اچھی زندگی دیں گے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے اپنا وقت نکال کر کے مسجد کو دیں، آئے بیٹھیں، مسجد کے جو ذمہ دار ہیں یا مسجد کے جو فکر مند ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں کہ مجھے دین سیکھنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ راستے آسان کریں گے، اللہ تعالیٰ اس محلے کو، اس علاقے کو دین کے اعتبار سے قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔